بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 80 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی کا بیان۔ یہ ثلاثی، رباعی اور خماسی کا تعلق علم صرف والا نہیں، بلکہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے تفسیر بیضاوی میں کہ حروف مقطعات قرآن کریم میں ان کی کیفیت ورود کیا ہے، تو کہیں کہیں تو وہ مفردات کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جیسے کہ نون، قاف، یہ گزشتہ سبق میں ہم نے اس پر کلام کیا، اور کہیں کہیں وہ ہمیں ثنائی نظر آتے ہیں، یعنی دو دو وہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس کی بھی ہم نے مثالیں گزشتہ سبق میں دہرائی، جیسا کہ حامیم، یاسین، طاسین۔ تو اب یہ اس ٹائپ کے جو مفردات اور ثنائی، تو اسی لحاظ سے جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ثلاثی کے متعلق بھی ہے، یعنی قرآن کریم میں حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں 3 کر کے لکھے گئے، اور اسی طرح کہیں وہ 4 لکھے گئے ہیں، اور کہیں وہ 5 بھی لکھے گئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ کلام ہوگا۔ تو ہماری جو آج کے سبق کی عبارت ہے وہ وثلاثہ ثلاثیات سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وثلاثہ ثلاثیات، وثلاثہ کا جو عطف ہے، تعلق ہے ما قبل عبارت سے، وہ آپ سمجھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ایک عبارت گزری تھی وَذَكَرَ ثَلَاثَ مُفْرَدَاتٍ فِي ثَلَاثِ سُوَرٍ، کہ 3 مفردات کو 3 صورتوں کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے یا ذکر کیا ہے۔ تو وہ وَذَكَرَ کا تعلق ثلاث مفردات پر بھی ہے، اور وَذَكَرَ کا تعلق 4 ثنائیات پر بھی ہے، اور اسی کا جو تعلق ہے وہ وثلاثہ ثلاثیات پر بھی ہوگا۔ تو عبارت اس کا ربط قائم ہو گیا، تو اب ہم اس کی ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ وثلاثہ ثلاثیات لمجیئها فی الاقسام الثلاثۃ فی 13 سورۃ، تنبیہا علی ان اصول الابنیۃ المستعملۃ 13۔ فرمایا جی کہ اور ثلاثی کے 3 عدد اس لیے ذکر کیے کہ وہ تینوں قسموں میں آتے ہیں، اور 13 صورتوں میں اس لیے ذکر کیے کہ تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مستعمل صیغوں کے اصول وہ 13 ہیں۔ 10 منہا للاسماء و3 للافعال، ان میں سے 10 وہ اسم کے اصول ہیں، اور 3 جو ہیں وہ فعل کے ہیں۔ ورباعیتین وخماسیتین تنبیہا علی ان لکل منہما اصلا کجعفر وسفرجل وملحقا کقرۃ وجحنفل۔ اور فرمایا کہ رباعی اور خماسی کو 2 ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اصالتاً بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جعفر اور سفرجل، اور الحاقاً بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرد اور جحنفل۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کی۔ آئیے اب اس کی جو وضاحت ہے ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور سبق کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کریم میں حروف مقطعات کی کیفیت ورود کا ہمارا بیان چل رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے اور مخفی نہیں ہے کہ کیفیت ورود میں یہی 5 طرق ہیں جو مستعمل ہمیں نظر آتے ہیں۔
کہ کہیں ایک ایک حرف مذکور ہے، کہیں دو دو ہیں، کہیں تین تین ہیں، اور کہیں چار چار ہیں، اور کہیں پانچ پانچ ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی وہ مفردات پر ہو چکی کہ ایک ایک جہاں پہ حرف ہے وہ کون سی صورتیں ہیں۔ ثنائیات پر بھی ہو چکی کہ چار مقامات کون سے ہیں جہاں ثنائیات کو ذکر کیا گیا۔ تو اب ہم ثلاثیات، رباعیات اور خماسی پر گفتگو کریں گے۔ تو وثلاث ثلاثیات اور 3 ثلاثی یہ 13 صورتوں میں مذکور ہیں۔ تو اب یہاں بھی 2 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ان کو 3 ہی کی تعداد میں کیوں ذکر کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 13 صورتوں میں ہی کیوں ذکر کیا گیا۔ تو اول بات کا جواب یہ ہے کہ ثلاثیہ کو 3 کی تعداد میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ ثلاثیہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ میں پایا جاتا ہے۔ جیسے اسم ہے، اگر آپ دیکھیں تو اسم میں جیسے رجل ہے، اور فعل میں دیکھیں تو جیسے ضربہ ہے، اور حرف میں دیکھیں تو منذ ہے۔ لیکن منذ مثال اس وقت ہوگی جب کہ ان اشخاص کا مذہب لیا جائے جو منذ کو حرف جار مانتے ہیں، جیسا کہ اس پر ماقبل اسباق میں بھی ہمارا کلام ہو چکا۔ اور وہ 3 کلمے ہیں، کون کون سے؟ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم۔ اب یہ 13 صورتوں میں لا کر اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اسم اور فعل کے کل وزن 13 ہیں، اسم کے 10 اور فعل کے 3۔ چونکہ فعل کے اندر اصل وہ ماضی ہے، اور ماضی میں فا کلمہ تو ہمیشہ ہی مفتوح رہے گا، اور عین کلمہ کی 3 حالتیں ہیں، یا تو وہ مضموم ہوگا اس پہ ضمہ ہوگا، یا مفتوح ہوگا اس پہ فتح ہوگا، یا مکسور ہوگا عین کلمہ پر کسرہ ہوگا۔ اور اسم کے اندر فا کلمہ کی 3 حالتیں ہیں، ضمہ بھی ہے، فتح بھی ہے، کسرہ بھی ہے، اور عین کلمہ کی 4 حالتیں ہیں، 3 تو وہی ماقبل والی یعنی ضمہ، فتح اور کسرہ، اور 1 سکون کی۔ تو جب 4 کو 3 میں ضرب دیا جائے تو عقلی اعتبار سے کتنی قسمیں بنتی ہیں جی؟ یہ 12 صورتیں ہو گئی۔ تو لیکن اگر فا کلمہ مکسور ہو اور عین کلمہ مضموم یا اس کے برعکس ہو تو ان دونوں صورتوں کو شکل کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ زبان پہ نطق اس کا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اب 10 صورتیں باقی رہ گئی، اور جو 3 فعل کی ہیں تو دونوں کو ملا کر دیکھیں تو 13 ہو جاتی ہیں، اور وہ 13 صورتیں یہ حاشیے میں بھی مذکور ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور الفاظ تہجی 2 رباعی لائے گئے اور 2 خماسی لائے گئے۔ اچھا، ان کو 2 لا کر اس بات پر تنبیہ کرنا مطلوب ہے کہ کبھی رباعی بالاصالت ہوتا ہے اور کبھی ملحق بالاصل ہوتا ہے۔ جیسے ملحق برباعی ہم اس کی گردانیں بھی پڑھتے ہیں صرف میں، تو اسی طرح خماسی بھی کبھی بالاصل ہوتا ہے اور کبھی ملحق بخماسی ہوتا ہے۔ رباعی بالاصل جیسے جعفر، اور ملحق برباعی جیسے قردن، اور خماسی بالاصل جیسے سفرجل، اور ملحق بخماسی جیسے جحنفل۔ تو یہ جتنا ہمارا آج کا سبق ہوا تو اس میں ہم نے وہ سارے طرق جو ہیں جو کیفیت ورود کے بیان میں تھے، گزشتہ سبق بھی ہمارا کیفیت ورود پر تھا، آج کا سبق بھی کیفیت ورود پر تھا، لیکن دونوں سبقوں میں اس کا احاطہ چونکہ 2 میں کیا گیا، تو اول کا تو عنوان مطلقاً کیفیت ورود کا ہی بیان ہے، اور دوسرے میں جو 3 طرق باقی تھے ثلاثیات کے، رباعیات کے اور خماسی کے،
تو ان کو ذکر کیا گیا۔ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو 3 یعنی ثلاثیات ہیں ان کو ذکر کیا گیا تو کتنی صورتوں کے شروع میں ذکر کیا گیا اور کیوں ذکر کیا گیا؟ یعنی 3 کیوں ذکر کیا گیا اور انہی محدود صورتوں کے شروع میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ 2 رباعی اور خماسی ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ بھی سپرد قلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔